أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. یہ ایک کتاب ہے جس کی آیتیں حکمت سے بھری ہوئی ہیں. یعنی قرآن کریم کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے. اور دوسری آیت میں بھی ارشاد ہوا تلک آیات الکتاب الحکیم، یعنی یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں. اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ حکمت کا معنی یہ ہے کہ اس کی نظم محکم ہے. تو اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ اس میں نقص اور خلل راہ نہیں پا سکتا، اور اس کے وہ بنائے محکم ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ کوئی کتاب ان کی ناسخ نہیں، یعنی قرآن کریم کی آیتوں کے لیے کوئی دوسری کتاب نسخ کرنے والی نہیں. اور یہ یعنی قرآن کریم اس سے پہلے جو شریعتیں نازل ہوئیں ان سب کتابوں اور شریعتوں کے لیے ناسخ. ناسخ کا معنی نسخ، اللہ کی بارگاہ سے جو حکم نازل کیا جاتا ہے تو کوئی حکم ہمیشہ باقی رہنے کے لیے ہوتا تو وہ حکم منسوخ نہیں ہوتا. اور بعض حکم ایسا ہے کہ ایک مدت تک کے لیے وہ حکم ہے، اس کے بعد دوسرا حکم. تو جب وہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو دوسرا حکم نازل کر دیا جاتا ہے. تو جب دوسرا حکم نازل کیا جاتا ہے تو اس دوسرے حکم کو کہا جاتا ہے ناسخ، اور پہلے حکم کو کہا جاتا ہے منسوخ. جو منسوخ ہو جاتا اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا گیا. قرآن سے نازل کیے جانے سے پہلے جتنی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی رسولوں پر، تو اب قرآن کریم ان کتابوں کے لیے، شریعتوں کے لیے ناسخ ہے کہ اب ان پر عمل نہیں ہوگا، اب عمل ہوگا قرآن کریم پر. تو قرآن کریم ان کتابوں اور شریعتوں کے لیے ناسخ ہے، مگر قرآن کریم کی آیتوں کے لیے کوئی ناسخ نہیں ہے. سب سے آخری کتاب اور آخری نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل کی گئی. الا تعبدون الا اللہ، کہ بندگی نہ کرو. تو ہاں، یہ تو فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ ایک کتاب ہے جس کی آیتیں حکمت سے بھری ہوئی ہیں. پھر تفصیل کی گئی حکمت والے خبردار کی طرف سے، یعنی اللہ تعالی کی طرف سے. الا تعبدوا الا اللہ، کہ بندگی نہ کرو مگر اللہ کی. عبادت اللہ ہی کی کرنا ہے اور کسی کی عبادت نہیں کرنا. اور اسی وجہ سے مسلمان صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کی عبادت کرتے ہیں، انبیاء اور رسول کی عبادت نہیں کرتے. محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے محبوب رسول اور نبی ہیں، مگر جو مومنین ہیں وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، محمد رسول اللہ کی عبادت نہیں کرتے. محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور نبی ہیں، اللہ کے بندے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرتے ہیں، مگر عبادت اللہ ہی کی کرتے ہیں. معبود صرف اللہ تعالی ہے. اننی لکم منہ نذیر و بشیر، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ڈر اور خوشی سنانے والا ہوں.
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کہا کہ عبادت تمہیں اللہ ہی کی کرنا ہے، اور میں تم کو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، تم کو ڈر سناتا ہوں اس بات کی کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جہنم میں داخل فرمائے گا، اور ایمان لا کر اللہ کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو میں عمل نہ کرنے، ایمان نہ لانے پر ڈر سنانے والا ہوں، اور ایمان لا کر عمل کرنے میں خوشی سنانے والا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت نذیر اور بشیر ہے۔ نذیر من ڈرانے والا اللہ کے عذاب سے، اور بشیر من خوشخبری دینے والا۔ وَانِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور یہ کہ اپنے رب سے معافی مانگو، اپنے رب سے ہی مغفرت چاہو۔ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف توبہ کرو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنا ہے۔ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، تمہیں بہت اچھا برتنا دے گا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ تم اللہ کی بات کرو گے، اللہ سے مغفرت چاہو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں درازی عمر، عیش وسیع، رزق کثیر دے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اخلاص کے ساتھ توبہ اور استغفار کرنا درازی عمر اور وسعت رزق کا بہترین ذریعہ ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے بندوں کو عمر میں درازی یعنی برکت عطا فرماتا ہے، رزق میں وسعت عطا فرماتا ہے۔ فرمائے کہ تمہیں اچھا برتنا دے گا، الی اجل مسمن، ایک ٹھہرائے وعدہ تک، وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور ہر فضیلت والے کو اس کا فضل پہنچائے گا۔ جس نے دنیا میں اچھے اعمال کیے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کی ہوں، اور ان کے طاعات اور حسنات زیادہ ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کی جزا دے گا، یعنی اس کو جنت میں اس کے اعمال کے بقدر درجات عطا فرمائے گا، جیسے اعمال ہوں گے ویسے درجات۔ اور بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ آیت کے معنی یہ ہے کہ جس نے اللہ کے لیے عمل کیا، اللہ تعالیٰ آئندہ کے لیے اسے عمل نیک اور طاعت کی توفیق دے گا۔ تو بندہ اگر نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آئندہ اور مزید نیکیوں کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ فرمائیں کہ اگر تم منہ پھیرو، یعنی اللہ کے احکام سے منہ پھیرو، ایمان نہ لاؤ اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام پر عمل نہ کرو، منہ پھیر لو، وَإِن تَوَلَّوْا، اگر منہ پھیرو، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، تو میں تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں۔ اخاف علیکم عذاب یومن کبیر، یومن کبیر بڑا دن، بڑا دن قیامت کا دن، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا تھا، تو بڑے دن کی عذاب کا خوف کرتا ہوں کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے اللہ تبارک و تعالی قیامت میں تمہیں بہت سخت ترین سزا دے گا۔ الی اللہ مرجعکم، تمہیں اللہ ہی کی طرف پھرنا ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور آخرت میں وہاں نیکیوں اور بدیوں کی جزا و سزا ملے گی۔ جو نیکی کرے گا اسی حساب سے ان کو جزا دی جائے گی، اور جو بدی کرے گا اسی حساب سے اسے سزا دی جائے گی۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر شے پر قادر ہے، دنیا میں روزی دینے پر اور موت دینے پر وہی قادر ہے، پھر موت کے بعد زندہ کرنے والا اور ثواب دینے والا اور عذاب دینے والا وہی ہے۔ تو
تو یہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے. الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون. سنو، وہ اپنے سینے دوہرے کرتے ہیں کہ اللہ سے پردہ کریں. یہ آیت جو نازل ہوئی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہ آیت اخنس ابن شریق کے حق میں نازل ہوئی. یہ بہت ہی شیریں گفتار، انہی بات میں بڑی مٹھاس، اور یہ شیریں گفتار شخص تھا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے آتا تو بہت خوشامد کر کے اور مطلب شیریں مقالی کر کے باتیں بیان کرتا، اور دل میں بغض و عداوت چھپائے رکھتا. زبان پر میٹھی میٹھی باتیں اور دل میں بغض و عناد چھپا کے رکھتا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. معنی یہ ہے کہ وہ اپنے سینوں میں عداوت چھپائے رکھتے ہیں، جیسے کپڑے کے تہ میں کوئی چیز چھپائی جاتی ہے. اور ایک قول یہ ہے کہ بعض منافقین کی عادت تھی، جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سامنا ہوتا تو سینہ اور پیٹھ جھکاتے اور سر نیچا کر لیتے اور چہرہ چھپا لیتے تاکہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھ نہ پائیں. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. اور بخاری کی روایت میں یہ ہے کہ ایک حدیث روایت کی کہ مسلمان بول و براز و مجامت کے وقت اپنے بدن کھولنے سے شرماتے تھے. ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ سے بندے کا کوئی حال چھپا ہوا نہیں رہتا ہے، لہذا چاہیے کہ وہ شریعت کی اجازتوں پر عامل رہیں، عمل کریں. تو فرمایا کہ الا حین یستغشون ثیابہم، سنو جس وقت وہ اپنے کپڑوں سے سارا بدن ڈھانپ لیتے ہیں، یعلم ما یسرون وما یعلنون، اس وقت بھی اللہ ان کا چھپا اور ظاہر سب جانتا ہے. انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ دلوں کی بات جاننے والا ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو. زمین پر کوئی بھی جاندار جو رینگ رہا ہے، چل رہا ہے، یا جو بھی جاندار ہے، ہر کسی کا رزق اللہ کے ذمہ کرم ہے. زمین کے تہ کے اندر سوراخ میں جو کیڑے مکوڑے ان کو بھی اللہ تعالیٰ روزی پہنچاتا ہے. زمین کے اوپر بسنے والے، پانی کے اندر جو مخلوقات ہیں، سب کو اللہ تبارک و تعالی روزی عطا فرماتا ہے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور جانتا ہے کہ کہاں ٹھہرے گا اور کہاں سپرد ہوگا، کہاں رہے گا، کہاں دفن کیا جائے گا، کہاں موت واقع ہوگی، سب کو اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے. کُلٌّ فی کتاب مبین، سب کچھ ایک صاف ستھرے، ایک صاف بیان کرنے والی کتاب میں ہے. صاف بیان کرنے والی کتاب یعنی لوح محفوظ میں سب کچھ موجود ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنایا. آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش پانی پر تھا. تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے ہی اپنا عرش پیدا فرمایا، اور پانی اس سے پہلے موجود تھا. جب ہی فرمایا کہ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، کہ اس کا عرش پانی پر تھا، یعنی عرش کے نیچے پانی کے سوا کوئی مخلوق نہ تھی. اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ عرش اور پانی آسمانوں اور زمینوں کی
پیدائش سے پہلے ہی پیدا فرما دیا اللہ تعالیٰ نے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تمہیں آزمائے تم میں کس کا کام اچھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے اور تمہیں عقل شعور دیا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کس کا کام اچھا ہے. وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. وَلَئِن قُلْتَ، اور اگر تم فرماؤ، إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، کہ بے شک تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے، کہ دوبارہ تمہیں زندہ کیا جائے گا. لَيَقُولُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کافر ضرور کہیں گے. کیا کہیں گے؟ ان ہادا الا سحر مبین، یہ تو نہیں مگر کھلا جادو. یعنی یہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں کھلا جادو، یعنی یہ سب باطل اور دھوکہ ہوگا معاذ اللہ. یعنی مرنے کے بعد سب ختم ہو جائے گا، دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا. ان کا عقیدہ نظریہ یہ تھا ان کافروں کا. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، اور اگر ہم ان سے عذاب کچھ گنتی کی مدت تک ہٹا دیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے اوپر عذاب نازل فرمایا اور کہا کہ اگر یہ ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب سخت ہے، تو عذاب اگر گنتی کی مدت تک ہٹا دیں تو لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ، تو ضرور کہیں گے کہ کس چیز نے روکا. یعنی اس کو جھٹلانے کے لیے کہ عذاب جب اللہ لانے والا تھا تو اس عذاب کو کس چیز نے روک دیا. الا یوم یاتیہم لیس مصروفا عنہم، سن لو جس دن ان پر آئے گا ان سے پھیرا نہ جائے گا. جب عذاب آئے گا تو پھر آ کر رہے گا، نہیں پھیرا جائے گا. وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور انہیں گھیرے گا وہی عذاب جس کی ہنسی اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ کب آئے گا. یعنی عذاب کب آنے کا مطلب ان کا مقصد یہ کہ عذاب آنے والا نہیں ہے، جھٹلانا تھا ان کا عذاب کو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب عذاب لائے گا تو پھر وہ جس کی ہنسی اڑاتے تھے تو اس کو عذاب کو کوئی پھیرنے والا نہیں ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا محمد.